الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وسبع مرات طوبى لمن لم يراني وآمن بي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ ملک سے افضل ہے انبیاء سے اعلیٰ ہے وہ ملک سے افضل ہے انبیاء سے اعلیٰ ہے رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کر کملی والا ہے رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کر کملی والا ہے شمع رسالت یوں تو جل رہی ہے صدیوں سے شمع رسالت یوں
تو جل رہی ہے صدیوں سے، آج بھی زمانے میں ہر طرح اجالا ہے، آج بھی زمانے میں ہر طرح اجالا ہے۔ یوں تو حلیمہ نے ان کے پرورش کی تھی، یوں تو حلیمہ نے ان کے پرورش کی تھی۔ سچ تو یہ حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا تھا، سچ تو یہ حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا تھا۔ غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار ثور نے دیکھا مشرکین مکہ نے، آپ کی حفاظت کا مکڑیوں کا جالا تھا، آپ کی حفاظت کا مکڑیوں کا جالا تھا، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اصل میں چونکہ یہ اتنی بڑی مسجد، اس مسجد کے اندر تقریباً اس کے نا کتنا چولہا ہیں؟ تقریباً 60 چولہے، ایک ایک ڈیرہ میں کتنا آدمی ہوئیں؟ چلو 4 ہی کریں، چلو 3 ہی کریں، 3 ضرب 60 کتنا آدمی بنی ہے؟ تب کتنا ہے موجود؟ 8 7 کتنی تعداد کاٹ گئی؟ مسجد تھاری، مکتبی تھاری بستی کو، نظمان بیچارہ کی تو آیا، یہ سوچ ان کی گال ہے نا، ایک مثال کو طور پر کتنی مثلا اس بیچارہ امام نے کتنی محنت کی ہوگی، اس وقت اس کو دل کے کہتا ہوگا کتنی اس بیچارہ نے تھارا بچوں پر محنت کی، میں نے تقریباً آج ہو گیا اس نا 3 4 دن 1 ہفتہ مسلسل فون میں اس کی، میں تھارا کے بجائے میں نے اس کی زیادہ فکر ہے،
تم یقین کریں گا میں نے بھی اس وقت وہ بھی ڈیرا کے بیچ میں نے بھی اس وقت ڈیرا بیچ کوئی نہیں تھا، نکاح معصوم جاتا تھا ڈیرا بھی ڈیرے چھوڑ کے آئے ہو۔ میرا ڈیرا کا جڑا اپنا وزیر داخلہ ہے وہ کسی سفر پر ہے اس وقت، کسی سلسلہ مدور سری نگر گیا، میں کیوں نہ ڈیرے جندرو کرو، آخر میں اس کے نہ کوئی وعدہ کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ قاری مشتاق صاحب کی تو آئے ہو لولاب کو ہے، دوجو مثال تو دوجو امام دوجو قاری صاحب ہے، تم دیکھو بھی تھارا اس علاقہ کے بیچے لولاب کرے کی تو آیا بھی بیچارہ ات کتنی وضاحت کے نہ انہوں نے گل زیادہ کیا، اصل حکومت تو انہوں نے گل تم اپنی چالو رکھو، میری ہو گئی لاسٹ پر گل دو ہوں زیادہ بول نہیں سکتو، میری تھوڑی جسمانی کمزوری بھی ہے اور پرابلم بھی ہے، مگر بہرحال اس کو تقاضو تو اس کو تقاضو دین کو تقاضو، مکتب کو تقاضو، قرآن کو تقاضو، اسلام کو تقاضو مد نظر رکھے میں کیوں نہ چلو اپنی نجات واسطے اپنی مغفرت واسطے بہرحال اس مجلس میں شرکت کرا، لہٰذا چلو چونکہ آج شاید یہ پہلی بار مکتب کو پروگرام ہے، ہاں جی پہلی بار ہے اس پر، مگر آئندہ واسطے یا انشاءاللہ یہ دیکھنی چاہیے نا، تم نے مثال طور پر ساری بستی کو گشت کی ذمہ داری تھاری تھی، یہ سارا جمع کر کے تم نہ آنا تھا، بچہ تھارا ہے اس وقت، اور بچوں کی تعداد کتنی ہے مکتب میں 70-80 بچوں تقریباً، دیکھنا آخر جب تک نہ ہم ان لوگوں ان بچوں نے اہمیت دین کی تاں پیدا ہوگی جس وقت ہم ان کا نال سپورٹ کریں گا، ہم ان کے اگے آئیں گا ہر معاملہ میں، لہذا اس معاملہ کے بچ یہ ہی پتہ چلن ایتو پتہ چلن مطلب ہر بستی کی کارگزاری دینی اعتبار تھی، ایمان کا اعتبار تھی، اسلام کا اعتبار تھی، قرآن کا اعتبار تھی کتنی ہے وہ یا سامنے پوچھنا آئے لگی، یعنی اس وقت دنیا کی ہر چیز کی فکر ہمارا ذہن میں ہے اور اس کی قدر ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس پر مال بھی خرچ، جان بھی خرچ، وقت بھی خرچ، ان کا نکاح بھی بڑا بھی، لیکن دین کا بارہ میں ہماری محنت کو عالم جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگے مثال یہ ہو اس وقت حال اگے چلتا چلتا جتنوں دور اگے چلے گا کہ پتہ نہیں آگاہ کا حالات کیسا ہوئیں گا اس وقت، فلہذا کر کے پہلی فکر آئندہ یہ کرنی ہے کہ جس وقت بھی کوئی بھی دینی مجلس ہوئی اس میں کوشش ساری بستی کی یہ کرنی ہے کہ معاونت کرنی ہے، بستی ساری نے فکر کے نال آنا ہے، اور فکر کے نال اس کے بھی جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے مال کی ضرورت مال لاؤ، جو یہ سرما بس جو سرمایہ آخرت میں کاری آئے گا، جان کی ضرورت ہے کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، وقت کی ضرورت ہے ہماری وقت بھی، بلکہ ممکن ہے تھارو اس وقت بیٹھنا، تھارو ٹرنو، تھارو پھرنو، تھاری محنت کرنی، بلکہ یہی تھاری آگا واسطے اللہ تعالیٰ کرے نجات کو ذریعہ بن جائے یا دنیا میں ہدایت کو ذریعہ بن جائے، کرے انسان اپنی آخرت واسطے ہے نا، وہ کیوں ہی نا اگلا کہ مردانہ تو قبر نہ حساب ہے، قبر میں چلنا ہی نہیں چلنا، بلکہ اللہ نہ یہی رس بکار آ جائے، یہی ہوتی یہی معمولی ادا اللہ نہ پسند آ جائے، کچھ پتہ نہیں انسان نا کہ میرا کون عمل اللہ کی دربار میں قابل قبول ہے، جو اللہ کی ذات نہ پتہ ہے، کرنا تو عمل ہم نہ ہر کوئی ہے جو شریعت کو حکم ہے، لیکن کسی بات ہم سمجھاں کہ وہ کوئی خاص اتنا بڑا عمل نہیں، وہ عمل نکو، مگر اللہ کسی بات نکائی عمل پر کیا کر چھوڑے، اس کی اللہ پاک اسی پر نجات کر چھوڑے، فلہذا آئندہ جس وقت بھی کوئی پروگرام ہو پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ ساری بستی متوجہ کرنی ہے اس پروگرام کے بچ، جتنا کر رہی کہ نہ آج کتنا نکلی ہو، آج تمہاری بستی میں مکتب کو پروگرام ہے یا کوئی سیرت کو پروگرام ہے یا کوئی اصلاحی مجلس ہے یا فلانا عالم نانو ہے، ہم ضرور مسجد میں آج سارا دین کی نسبت پر جمع اپنا کام کرنا ہے، پہلا ہی مثال تم نے میرے خیال میں شاید ہفتہ تے پہلا تم نے اس پروگرام کا بارے میں پتہ تھا، تو آج یو دن اور یو ٹائم جو پہلا اپنا ٹائم جو بالکل خالی کرنا تھا کہ نا آج میرا اس ٹائم پر کوئی کام نہیں، اگر کرنا بھی ہے کوئی اہم کام وہ پہلا نبھاؤں، آج میں دیگر کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، مسجد کے بعد آج مکتب کا پروگرام ہے، وہ تو ایک مکتب کا نام پر ایک دینی مجلس، اس مجلس میں شرکت کروں، پھر یہ برکت دے کر ہوں ڈیرے چلوں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کا برکات کس طریقہ نہ ڈیرا کے بچ، کس طریقہ نہ بستی کے بچ، کس طریقہ نہ انسان کی ذات کے بچ منتقل ہوئیں گا، لیکن تاں جس وقت انسان انگائی تھی محنت کرنے واسطے ہمت کے نال اور انسان شوق کے نال اور جذبہ کے نال اور اخلاص کے نال جس وقت انسان تیار ہو گئے، کیونکہ دین کی محنت ہم ہی نہ کرنی ہے، اللہ نے یہ مذہب ہم ہی نہ دیتا ہے، اور سب سے بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے ہم نے دیتی ہے وہ ایمان کی نعمت دیتی ہے، کیونکہ اس نعمت کے برابر کائنات میں اور کوئی نعمت ہے دنیا میں ہزاراں کی تعداد، بلکہ ہزاراں کے ارماں کی تعداد میں وہ بھی انسان ہیں، دولت بھی ان کا کڑا ہے، حسن بھی ماں ان کا کڑا ہے، عہدہ بھی ان کا کڑا ہے، دنیا کی ہر فیسلٹی ان کا کڑا ہے، لیکن ایک چیز ان کو نہیں کہ ایمان کی دولت ہے وہ محروم ہے، مگر اگرچہ ہمارے کڑا کچھ کاک بھی نہیں، جتنا دیتا ہو اس پر بھی اللہ کو شکر، لیکن ایک بہت بڑی عظیم دولت اللہ پاک نے ہم نے دیتی ہے وہ ایمان کی دولت،
تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنا دور کے بچ صحابہ کی موجودگی میں صحابہ نے یہ گل کیو کہ مبارک تمنا میرا طرفو مبارک، اے اللہ کا نبی تو صحابہ نا کس چیز کی مبارک دے لگو؟ مبارک اس چیز کی ہے تم نے ہوں دیکھو، دیکھ کے پھر میرے پر ایمان آنی ہو، اللہ پر ایمان آنی ہو، لہذا میرا طرفو تمنا مبارک۔ صحابہ نے ایک دل، اور جنہوں نے نہیں دیکھو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کیوں 7 واری مبارک، 7 پھیری مبارک میرا طرفوں، میرا ان امتیاں نے جنہوں نے ہوں نہیں دیکھو مگر پھر بھی میرا پر ایمان آنی ہو۔ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، اس حدیث پاک کا مستحق ہم ضرور ہیں۔ ہم نے تو آپ لوگ نبی نہیں دیکھو نا، ہم نے تو اللہ بھی نہیں دیکھو، اور اللہ نے دنیا میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، آخرت میں تو سارا اللہ نہ دیکھیں گا۔ اس وقت مارو ایمان بالغیب اللہ پر بھی ہے اور ایمان بالغیب نبی پر بھی ہے۔ نبی کی زیارت واسطے چلے، حج کا سلسلہ میں، مدینہ کا سلسلہ میں، روضہ پاک پر زیارت کریں، سلام پیش کریں، لیکن ہو بہو نبی کی زیارت ہم نے تو نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم نے مان لیو کہ نبی واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نبی ہے برحق، اس پر مارو ایمان ہے۔ اسی ایمان کی خوشخبری پر اللہ پاک نے، اللہ پاک کا نبی نے ہمیں 7 واری مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد اور کیا مبارکباد اس میں کسی کی تھی، کسی کو جد اگر کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اس کی کامیابی کی مبارک واسطے گراں کو بڑو آ جائے، خوشی ہے، خوشی ہوئے گی۔ اس سے ذریعے ایک بڑو اگر مثال طور پر ڈسٹرکٹ پر ڈی سی آ جائے اس کے ڈیرے، کس خوشی کو عالم ہوگا۔ اس سے ذریعے ایک بڑو اپر گورنر آ جائے اس کا ڈیرہ میں مبارکبادی واسطے، کتنی بڑی اس کا ڈیرہ میں خود کتنی خوشی، میرا ڈیرے آج گورنر آیا، میری دھی کی مبارکینہ، میرا پوت کی مبارکینہ، ڈی سی کی مبارک۔ پھر اگر وقت کو بادشاہ آ جائے، پہلے تو آتا ہی نہیں، مثال ایک طور پر کئی ایسو کارناموں انجام دے چھوڑے، چاہے مسلمان کو یا غیر مسلم کو، اس کے ڈیرے آ جائے، یا انسان کی فطرت ہے بڑوں سے بڑوں کوئی آدمی آ جائے، او داڑو آ جائے ڈیرہ پر مبارکبادی دینا، اس کا ڈیرہ میں کتنی خوشی ہوگا گی۔ اور تمام کائنات کے بچ انسانوں بچ جڑو بڑو ہے، نبیوں بچ بھی بڑو، وائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا برابر کو دنیا میں کائنات میں اور قیامت تک اور اس سے پہلے نہ کوئی تھو، سارا نبیوں کو سرتاج۔ جب وہ اپنی زبان مبارک تھی 7 واری مبارک ہم نے دی، ہم کتنا خوش ہونا چاہیے اس بارے میں۔ لیکن اسی ایمان کا بارہ میں آج نہ اس ایمان کی فکر ہے، نہ اس ایمان کی محنت ہے، نہ اس ایمان کا بارہ میں کوئی غور و خوض ہے کہ میرا ایمان واسطے کہ چیز آج کا زمانہ میں زہر ہے جڑا میرا ایمان نہ کل ختم کرے گی، کہ رکاوٹ ہے میرا ایمان واسطے، ان رکاوٹوں نو اپنا ایمان تے ایمان نہ بچاؤں، ان رکاوٹوں نہ دور کروں، کہ چیز ہے جڑا میرا ایمان نہ تقویت دیں گا، مضبوطی دیں گا، میرا ایمان دن تے دن بدے گو، میرا ایمان دن تے دن ایسی لہج میں ایسی چیز میں آئے گو کہ میرا عمل بھی بدلے گا، میرا ایمان بھی مضبوط رہے گا، ہوں وہ چیز اختیار کروں۔ وہ اس دور کے بچے انسان نے فکر ضرور اس چیز کی کرنی ہے۔ استقاڈو اللہ پاک نے جڑی ہم نے عظیم دولت دیتی ہے، وہ ہے ہمارے کو یا ہماری اولاد۔ اس کی قدر پوچھو ان لوگوں نا جنہوں نے اللہ نے یہ دولت نہیں دی تھی، 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، 60 سال ہو گیا، وہ کسی کو منگتوں پیچھے ڈیرا میں آنے، اس منگتا کا بارہ میں بھی کوئی پتہ نہیں پیچھے وہ وفا کرے گا یا نہیں کر سکے۔ اور کتنا تویز، کتنی دعا، کتنا علاج، نہیں اس کیا مقدر ماں با اولاد اللہ نے فیصلہ کیا نہیں دینا۔ کچھ کو اللہ کا فیصلہ عجیب ہے، کچھ نہ پوت ہی دیتا بھی ہیں تی کتے نہیں، کچھ نے اللہ نے تی دیتی ہیں پوت نہیں، کچھ نے اللہ نے 2 ہی دیتی ہے، پوت بھی دیتی ہے تی بھی دیتی ہے، جو قرآن کو اعلان ہے، اور کچھ نے اللہ نے کاکھ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر بھی اپنی زندگی کا آخری سٹیج واسطے اس اولاد نے اپنا ڈک سمجھے نا کہ لاسٹ کا سٹیج وجہ سے ہوں چڑھوں گا، اس وقت میں نے چاہے گو، اس وقت میں نے اس کی سارا کی ضرورت ہے، اس وقت میں نے یہ لائے گو، اس وقت جو میں نے کسی کو ڈاکٹر کو علاج واسطے لے چلے گو، میں نے کوئی آشرہ نہیں چاہیے، پانی کو قطرہ دیا گو، روٹی کو غذا دیا گو، مت میرا کپڑا تو ہے گو، مت میں نے آخری سٹیج میں جس وقت ہوں چڑھوں گا ناؤن تو ان کی ضرورت ہوگی، میں نے اس ٹائم جو قاری آئے گا۔ اور جنہوں نے اللہ نے یا اولاد کی نعمت دیتی ہے انہیں کتنا اس کو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یا اولاد کی عظیم نعمت، یا وہ عظیم نعمت ہے جڑی پیغمبروں نے بھی اللہ سے مانگی، یا اللہ یہ نعمت ہم نے بھی دے۔ جب ہوں اللہ نے یہ نعمت دیتی ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے نا۔ اگر اللہ نے یہ نعمت دیتی ہے یا امتحان بھی ہے اور بڑا خطرناک، خاص کر آج کا دور میں، آج کا دور میں ہمارے واسطے اتنا امتحان ہے کہ ان بچوں نا اس وقت یہ ہمارا بچہ مختلف سکولوں میں پڑھے لگا، مختلف سکولوں، ان بہت سارا سکول ایسا بھی ہیں جن کے اندر کئی اسلامی تعلیمات نہیں،
من انہوں نے کہ اس بات کی دنیاوی علوم پڑھاؤ کی اس قسم کی فکر سا، بلکہ ہوں تو نواں فارمولا ہوں وہ جو پرانا سلیبس ہے اس نے بھی کٹ کرے لگا بھی جی اتنا بڑا سلیبس ہے ہوں اتنا پڑھاؤ، اتنا نہ پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اور جتنی باقی ایکٹیویٹی ہیں وہ کرو، کلچرل پروگرام کا متعلق جتنی ایکٹیویٹی ہے ان میں بچوں نے ایکٹیو کرو، ان میں بچوں کا ذہن لاؤ ہونے گا زیادہ۔ تو وہ تو مثال سکول کے اندر بھی کا تعلیمی کوئی نظام ہے نہیں، لے دے کے اس وقت دو ہی صورتیں آگے ان بچہ نا قرآنی تعلیم کی، دو ہی صورت، نمبر 1 دارالعلوم، نمبر 2 مکتب۔ اور کچھ سکول اس وقت بھی اس ریاست میں ایسا ہیں مگر وہ بھی دینی فکر کا جو لوگ ہیں انہوں نے وہ قائم کیا بھی ہیں، ان سکولوں کے بچ قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، ان میں پڑھے بچہ۔ باقی اکثریت سکولوں کی ایسی ہے کہ جن میں قرآن کی اور اسلامیات کی کوئی تعلیم نہیں، اور اگر وہ تو بھی نہ ہو اور مچھاں کا بچہ ان سکولوں میں پڑھے، وہ کل نہ جس وقت تیار ہوئیں گا وہ کے ذہن لے کے ڈیرا میں آئیں گا، یہ خود سوچنا ہے نا۔ اللہ کے متعلق ان کو ذہن کے ہوئے گو، نبی کے متعلق ان کو ذہن کے ہوئے گو، فرشتوں کے متعلق ان کو ذہن کے ہوئے گو، آخرت کے متعلق ان کو ذہن کے ہوئے گو، اللہ کی آسمانی کتاب جو نبیوں پر نازل ہوئی، قرآن پر نہ قرآن مقدس کتاب یا نازل ہوئی، اس کے متعلق اس کو ذہن نہ جانے آگے کے ہوئے گو۔ اور بلکہ وہ دور آ چکے ہو جس میں آج کا مسلمان نوجوان یہ کہ لگا کہ ہم نے اللہ کے متعلق بھی ڈاؤٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات کے متعلق بھی ڈاؤٹ ہے، بالکل ہم نے شک ہے۔ نبی نہ کہ لگا وہ پرانا زمانہ کو نبی تھو، آج چونکہ آج فارورڈ زمانہ ہے، آج الٹرا ماڈرن کو زمانہ ہے، آج نئی جدید نئی تحقیق، اس دور میں نبی کی گل نہیں چلتی۔ انگریز لوگ اتنا فارورڈ زمانہ میں ہو کر کے ریسرچ کر کے مارا نبی کو پہنچے لگا، جت نبی نے سنت کو دین اسلام کو بوٹو لائے ہے وہ جا کے اسی بوٹا کی چھاں کے ہیٹھ لوکے لگا بھی، اپنی کوئی بھی ریسرچ، اپنی کوئی بھی تحقیق جس وقت بھی کریں، چلتا میں پہنچے اس بوٹا کے ہیٹھ کہ اتو اگے کوئی اور نبی ہے، اتو اگے اور کوئی بوٹو ہے، اتو اگے اور کسی بوٹا کی کوئی چھاں ہے، ماری جڑی گل ہم ٹونڈا وجہ کہ ہم نے نبی کا اس دین اسلام کو جو بوٹو اس نے لایا اتو جا کے ہم نہ تھائے لگی، اور کتاتی تھاتی۔ اور مسلمان اس چیز سے بالکل بے فکر ہے وہ لوگ، بلکہ اگر انسان نہ اسلام کی عظمت سمجھنی ہے، دین کی عظمت سمجھنی ہے، قرآن کی عظمت سمجھنی ہے، ایک چیزوں تم نہ کہوں، تم بھی کتاب آنو جن کتاباں کے بچ یہ گل لکھی ہے کہ بہت سارا غیر مسلم جڑا ایمان کی دولت تے محروم تھا، آج جس وقت میں اسلام کی دولت قبول کریں، کہ چیز انہوں نے بانوں بڑھیوں، کہ چیز انہوں نے اسلام کی پسند آئی، کہ چیز انہوں نے نبی کی پسند آئی، کہ چیز انہوں نے قرآن بچو پسند آئی، انہیں وہ پسند آئی، پسند کر کے انہیں کیا بس آج کے بعد ہم بھی اسی اسلام نہ قبول کریں، آج کے بعد ہم بھی اسی مذہب نہ قبول کریں، آج کے بعد ہم اسی اللہ نہ فالو کریں، آج کے بعد ہم اسی نبی نہ فالو کریں۔ ان کا واقعات پڑھو پھر تھارا وہ شک و شبہ جو آج کا دور میں خار مسلمان نوجوان کا ذہن میں پیدا ہونے لگا، وہ سارا شک و شبہ دور ہو جائیں گا جس بات بھی ان لوگوں کا کہانی پڑھیں گا جنہاں لوگوں نے کفر میں رہ کر اسلام قبول کیو اور اسلام قبول کی بنیادی وجوہات کے وہ اپنی وجوہات پیش کریں، مامنا کہ چیز اسلام کی پسند آئی، اس اسلام کی پسند پر اسلام کی وہ چیز پسند آئی، ہم نے اسلام قبول کیو، اور اللہ پاک نے مارے نہ کتنا احسان کیو۔ دا اگر ہم کسی اللہ بچاوے کسی سکھ کا ڈیرا میں ہوتا، کسی ہندو کا ڈیرا میں ہوتا، کسی عیسائی کا ڈیرا میں ہوتا، کسی یہودی کا ڈیرا میں ہوتا، مارو کے حال ہوتا، ماری ماں کو کے حال ہوتا، مارا باپ کو کے حال ہوتا، ہم کس نویت میں ہماری پرورش ہوتی پتہ نہیں کے پرنوں پڑتا۔ لیکن اللہ پاک کو کتنا بڑو احسان، کم از کم اتنا یہ دعوت ہم کر سکاں، میری جیڑی کاٹو ماں وہ بھی مسلمان، میرو باپ وہ بھی مسلمان، میرو دادو وہ بھی مسلمان، میری دادی وہ بھی مسلمان، میرو نانو وہ بھی مسلمان، میری نانی وہ بھی مسلمان، میرو پردادو وہ بھی مسلمان، میری پردادی وہ بھی مسلمان، میرو پڑنانو وہ بھی مسلمان، میری پڑنانی وہ بھی مسلمان، میرو لکڑ دادو یا سکڑ دادو، جتنی 7 پیڑھی کاٹ چم چلو، 7 پیڑھی کاٹ در چلو، ساری پیڑھیوں پر جس وقت الحمدللہ سارا کا سارا مسلمان، اور اسی نسبت پر ہوں بھی مسلمان۔ ماری وہ ماں تھی، وہ ماں جن ماں تھی ہم پیدا ہویا، اور اس وقت بچتا کت کون لے چلے تھو ان اسپتالہ ماں تام مال چرتے ماری کال سری بال ہوئی تھی، ڈیرا ماں بال ہوئی تھی، بیٹکی نہ آنے تھا، ڈیرا ماں بیمار ہے، بیماند بال ہوئے، اندر بال ہوا تھی، کار کا بیچ بال ہوا تھی، کم کرتا
اللہ کم کلمہ کرتا کرتا نارمل ڈیلیوری ہوا تھی اس کی، اور اس دوران وہ ماں اس سے بچہ نہ آئی تھیں، دعائیں تھی، پھر کہیں تھی لیاؤ کہتے امام صاحب کہتے لیاؤ کسی نہ جو اس کا کن میں بانگ پڑے، جو جذبت ہو ان ماں نہ ماں ات تک اس بچہ نہ دودھ نہیں پلائی تھی جت تک اس کا کن میں بانگ، جت تک اس کا کن میں تکبیر نہیں پڑھائی تھی۔ آج وہ عالم آ گیا، ہفتوں 7 دن بچہ اسپتال میں ہوئے، اتنی بڑی تعداد اسپتال، میرے سمجھ میں نہیں آتا، اسپتال مسلمانوں کو، ڈاکٹر بھی مسلمان، اس کے باوجود ایسا اسپتال میں ایسا کچھ واقعات بھی سامنے آیا کہ مچھا بچوں کا کنامہ 7 دن 3 دن 4 دن تک بانگ بھی کنما نہیں ہوتی۔ کیا تعجب ہے کہ بانگ اتنی کوئی اوکھی ہے؟ اچھا بعض اوقات جو تو میری اکھاں دیکھو حال ہے، کسی وقت جڑو کنٹینیو بانگ پڑے وہ نہیں آ تو کم پہ جائے، تاں بھی مسجد میں آلریڈی 2 یا 3 4 آدمی اگے بیٹھا بھی ہوئے، کوئی ہمت نہیں کرتا ہوں اگے چل کے بانگ دیوں، کیوں؟ وہ سمجھا وہ ڈیوٹی اس کی ہے، جڑو بانگ پڑے میں نہ بانگ ہوں پڑھوں گا تو شاید کہ پتہ نہیں میری بانگ سیدھی بھی ہوئے گی، لیکن وہ جو تیار رہنا چاہیے، اے اللہ نہیں آئے بانگ پڑھنے والا، وہ مسلمان ہے بانگ میں نہ پڑھ دی ہوں تیار ہوں بانگ واسطے نہیں۔ امام ٹھیک ہے، امام کی اپنی مجبوری ہے، امام کی اپنی ضروریات ہیں، امام بیمار بھی ہو سکا گو، امام نہ مشکلات کئی پریشانی بھی آ سکا گی، کئی عام کم بھی پیش آ سکا گو، مارا میں دین کو جو جذبہ ہونا چاہیے، جو جذبہ صحابہ مت ہو کہ ہاں میں سارا کا سارا تیار ہونا چاہیے، امام نہیں، امام کی عدم موجودگی میں ہوں جائے نماز پڑھا کے کھڑ کر نماز پڑھاؤں، مکتب یہی کام کرے گا، مکتب تھارا جنازہ کی تھارا جنازہ کو انتظام کرے گو، مکتب تمنا بانگ پڑھنے والا تیار کر کے دیا گو، مکتب تمنا امام تیار کر کے دیا گو، مکتب تمنا مکتب پڑھاؤں والا تیار کر کے دیا گو، یہ چیز مکتب تھی، یہی چیز، یہی دین کی اہم بنیادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کے اندر حضرت عمر جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، جس عمر کا بارہ میں مارا نبی نے یہ گل کہی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میری کاٹوں آتو کوئی نبی آ سکے، کوئی نبی نہیں آ سکے، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس سے کاٹو اور کوئی نبی نہیں آتی۔ اس ختم نبوت پر بے شمار کانفرنس اقوام عالم میں بھی ہوئے، ملک میں بھی ہوئے، ریاست میں بھی ہوئے، حکومت میں بھی ہونی چاہیے، یار تصور رہنا چاہیے کہ اس کائنات تے کاٹو اور کوئی دوجو نبی آنے والے یا آخری نبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہوں آتا کوئی تو وہ موئیں گے 10 چھوڑیو تھا میں آدمی، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو مطلب ہے کہ حضرت عمر کے بچ اللہ کے نبی نے وہ کوالٹی دیکھی، جو کوالٹی اللہ نبیوں میں رکھے وہ کوالٹی تا عمر میں تھی، تا یہ گل کہی نا نو بلا وجہ تھا صدیق کا بارہ میں کیوں نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا جماعت رہو تھا اس کا بارہ میں کیوں نہیں کیا، حضرت عثمان اس کو اپنا جماعت رہو تھا اس کا بارہ میں کیوں نہیں کیا، جس عثمان کا بارہ میں نبی نے خود کیا ہوں اس سے بھی آیا کروں، اس سے فرشتہ آیا کرے، ہر ایک کے اندر ایک صفت تھی، ایک کوالٹی تھی، ان اوصاف میں بے صحابہ دے ہر اوصاف میں ہر فن مولا تھا اللہ نے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں ایک بڑیر شخص آئے، اس نے آ کے کیا عمر کہ گل ہے میرا پوت میری منت ہی نہیں، آج ہمارا کوئی حال جو ہے ہمارا ڈیرا میں نہ پوت منے نہ تھی منے، نہ بڑو منے نہ نکو منے، کوئی کسی کی منت ہوئی آج ڈیرا میں اپنے آپ ہیں، ایک نہیں ہوں گا منہ موڑی ہوا ایک انگلہ میں، جو ہی پائیوں بہنوں کو بھی حال ہے، جو ہی آج برادریوں میں رشتہ داروں کو بھی حال ہے، اس میں بہت بڑی کلیش ہے، بے دینی کا اثرات ہمارا کھانا میں، نہ ہم ہمسایہ کا حقوق کو پتو، نہ ہم نہ بہن پائیوں کا حقوق کو پتو، نہ ہم نہ دعا جیاں کا حقوق کو پتو، نہ باپ نہ اپنی اولاد کا حقوق کو پتو، نہ اولاد نہ اپنی ماں باپ کا حقوق کو پتو، یہ ہے نا مکتب اسے واسطے ہے، مکتب کا پہلا نمبر قرآن، دوجا نمبر پر حدیث، تیجا نمبر پر انشاءاللہ فقہ، اور چوتھا قرآن اور حدیث کا ہی دائرہ کے بھی یہ چیز ساری آئیں گی، ماں باپ کا حقوق کے دو جی کا حقوق یہ چیز پڑھائی جائیں گی، اور پھر یہ تاریخ بھی پڑھائی جائے گی کہ مارے تک جڑو جو اسلام پہنچیو ہے، جو کس واسطہ سے پہنچیو ہے، تو کینوں پہنچیو ہے، تو کن لوگوں نے آج ایک گل آج اس وجہ سے کشمیر کی تاریخ پڑھو، یوں کو اس پر زیادہ زور دیوں، مکتبہ میں یہ بچہ اپنا نہ کشمیر کی تاریخ پڑھاؤ کہ دین آئے ہو کہنوں ہے، تاکہ نہ ابتدا سے کشمیر کی چھوٹی موٹی تاریخ یاد رہنی چاہیے، یہ دین کہنوں آیا، ورنہ آج جو شوشو کشمیر میں ہے کہ نہ کسی نے نہیں، یہ ایک زبردستی دین قائم کی ہے، زبردستی اسلام مسلط کیا، کوئی زبردستی مسلط اسلام نہیں کی ہے، کیا جڑو پہلو شخص ہی تو آیا ہے
کاشگر تھے، چین کا علاقہ تھے، جو بزرگ اس کشمیر پر آئے ہو، اس کشمیر کی سرزمین پر آئے ہو، تاریخ میں اسی کو نہ سب سے پہلا ہے، ممکن ہے اس سے پہلا بھی آیا ہوئیں گا، تجارت تاجر لوگ آیا ہوئیں گا، عام لوگ آیا ہوئیں گا، کوئی نہ کوئی اس سے پہلا بھی اسلام کو کوئی پرچار ہوئے، مگر تاریخ کی کتابوں میں پہلو نا جس کو آوے وہ سید عبد الرحمن بلبل کو نہ آئے لگو اس کشمیر کی تاریخ میں، جو اس چین کا علاقہ تھی اس وادی میں آیا، ایت دریا کے کنارے بیس کے راتوں رات اللہ آگے روتا رہا، پٹتا رہا، منگتا رہا، اے اللہ اس ملک تے ہوں اپنی تیاں پوتا نہ چھوڑ کے آئے ہو، برادری نہ چھوڑ کے آئے ہو، ملک نہ چھوڑ کے آئے ہو، اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہو، اپنی دولت چھوڑ کے آئے ہو، تیرا نام پر آئے ہو، کیوں میرے کو بھی کوئی پہنچو بلا وجہ نہیں ٹرتو، اگلو رکیو بھی پانی کٹھا کے بچ یا کسیاں کے بچ رکیو بھی پانی جمع وہ تاں ٹورا گا جس کڑی کاٹ دو پانی کو یا کاٹ دو پانی کو پریشر آئے اور رکیو بھی پانی پھر ٹورن پر مجبور ہے، اسا پچھلو دک لگے، ان اولیاء کا کلے کوئی آیا ہیں تاں یہ اگے ٹوریا ہیں، ان کا کلے کوئی آیا ہیں تاں اگے ٹوریا ہیں، یہ سلسلہ ہے دین کو۔ ایک گل یاد رکھو، وہ وسوق کے نہ کہوں چاہے میں نہ پیچھے لوگ کہ نہ کہ آج تھارا اس علاقہ کے اندر تھارا امام جنید بغدادی، یہ جنید بغدادی ثبوت اور پروف ہے، آج تھارا اس علاقہ کے اندر مفتی ہے، تھارا اس علاقہ کے اندر علماء ہیں، جب سمجھو یہ جنید بغدادی، یہ باجزید بستامی، کیوں یہ حضرت مولانا مخدوم صاحب، کیونکہ ان کی علمی نسبت کاٹو جس وقت دیکھا وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جا کے جڑے لگی، علمی نسبت ان کی انہیں نہ جڑے لگی، آنا بلا وجہ عالم کوئی اینو نہیں نہ پڑھ سکتا، اس نے بخاری پڑھی، وہ بخاری آخر کسی نے پڑھی ہے نا، اس نے کسی تے پڑھی ہے، اس نے کسی تے پڑھی، یہ قرآن چلو یہ پڑھائیں لگا، ان نے اپنا استادہ تے پڑھے، ان استادہ نے دوجا اپنا استادہ تے پڑھے، سلسلہ چلے لگو ڈائریکٹ برابر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک روئے، بچکار میں یہ اولیاء بھی آئیں لگا، یہ جڑا اولیاء کا نام لیا لگا، یا ساری وادی اولیاء کرام کی وادی ہے، مگر وہ اتایا دیکھو ان جنگلوں کے اوپر بیٹھا، انہیں دین کی محنت کی، اسلام کی محنت کی، قرآن کی، اگر وہ نہ آیا ہوتا کچھ پتہ نہیں آج اس کشمیر کو کیا حال ہوتا، تو کشمیر کی اس سرزمین پر جڑو ولی کامل پہلو آیا، اس پہلا انسان نے رات کی تنہائیوں میں کہ مانگیا ہوا گو، وہ ایک اللہ نہ پتہ ہے، ایک اس بزرگ نہ پتہ ہے، اس کا دل میں خیال کیا آیا، وہ کسی بات یا سوچوں، اس سوچی میں وہ کسی بات لگ جاؤں کہ یا اللہ نہ روڈ تھی، نہ بجلی تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کو سسٹم تھو، نہ بائی ایئر کو سسٹم تھو، اے اللہ جو ان پہاڑا بچو آئے ہو کہیں نہیں ہوا گو، ان سردیاں کا موسم میں، ان گرمیاں کا موسم میں، اس جنگل میں سی بھی ہوئے ہوا گو، ماری نظرہ کا مطابق وہ تو ولی کامل تو سی کے کہتو، رچ بھی دیکھے ہوا گو، اس نے مجھے بگیاڑ بھی دیکھی ہوئیں گی، ان جنگل کا علاقہ تھے کس طریقہ علاقہ انہوں گزری ہوا گو، کس طریقہ نہ رات کتنا پھاکا لگا ہوئیں گا، پھر سفر کرتا جس وقت وہ اس دریا کے کنارے آئے ہوگا، کیا اللہ نے اس کی گل میں کوئی تاثیر نہیں رکھی اسے؟ کیا اللہ نے اس کی دعا میں کوئی تاثیر نہیں رکھی اسے؟ کیا اللہ نے اس کے اندر کوئی فکر نہیں سوار کی اسے دین کی؟ اس علاقہ تے آئے ہو، اگر اللہ نے کل قیامت کے دن ہم کشمیری سارا لوگ گجر کشمیری سارا لے کر اے ریاست جموں کشمیر کے لوگ کھڑا ہو جاؤ میدان محشر میں، چلو ایک طرف تم نہ شیخ عبد الرحمن بلبل نہ کھڑو کروں، چلو عبد الرحمن بلبل سنا، میں ایک منہ پتہ ہے کہ تے کس طریقہ نہ میرا دین کے واسطے کہنوں جھاڑیاں بچو آئے ہو، کہنوں تیرا پیر زخمی ہویا، کس طریقہ نہ تو ان بوٹاں کی چھاں سردی گرمی کٹتے ہو، مشکلات دین واسطے برداشت کرتے ہو، تو دریائے جہلم پر پہنچے ہو، اور اس وقت تیرا دل میں یہ بھی خیال آئے جس وقت فجر میں کھڑا ہو گیا بانگ دیتی اللہ اکبر، تے یہ بھی سوچے ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مت میری زندگی کی آج آخری اذان ہے، اس سرزمین پر آخری بانگ ہے، کہ پتہ نہیں تو اگر یہ بانگ چلے گی یا نہیں چل سے، اور یہ بھی ممکن ہے بلکہ چل جائے، اور اللہ نے چلائی وہ بانگ، پہلی بانگ اس کی تھی، آج تک بانگ ہی بانگ ہے، فلہذا مہربانی کر کے مکتب اگر قائم ہے، دینی مدارس اگر قائم ہیں، یہ علماء ہمارے درمیان میں اگر موجود ہے، ہمارا معزز امام اگر ہمارا درمیان میں موجود ہے، ہمارا بڑا استاد اور بڑا اکابر علماء اگر ہمارے درمیان میں موجود ہے، تو ان کی موجودگی کے اندر اس وقت اس دین نہ سکھاں، اس رہبری میں رہ کر اس دین نہ سکھاں، آن والی نسل کی فکر کرا، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ جتنا بھی بارکا سارا فتنہ کی یلغار کو رک اگر ان آئیں انشاءاللہ اللہ کی ذات ایک نور کی ایک ایسی چھٹی مارے واسطے رکھا گو بیچ میں آڑ، اور ان واسطے عذاب کی ایک ایسی چھٹی آنے گو جس میں اللہ ان تمام فتنہ کی یکدم ہی چھٹی کرے گا، مگر اس واسطے ہم نہ تیار رہنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کے بچ وہ بڑو شخص جو آگے بیٹھو تھو
میرو پوت میری من تو ہی نہیں. حضرت عمر بڑا تعجب میں، یا اللہ نورانی ماحول، برکت کو زمانوں، میری موجودگی کے بچے اتنے اس قسم کو کوئی ماحول نہیں. ہم تو سارا صحابہ ہماری اولاد فرما بردار ہے، پھر میری موجودگی میں اچانک یہ شکایت اتنے یہ ماحول ہے ہی نہیں کہ پوت باپ کی نہیں منتو، پھر بھی اس دور کے بچے شکایت. اس لیے حضرت عمر نے بڑا تعجب ہویا، ہونا تو یوں نہیں چاہیے. اس میں اچانک ایسا شخص آ گیا وجود کے بچ جڑا کہ میرو پوت میری نہیں منتو. اس نے کیا تو بیسے تیز چلایا نفر اس کی کاٹ جا اس کا پوت نہ سد کے لیا آنے. وہ پوت سد کے بڑا جوان، بڑا حسین بھی تھو، جوان بھی تھو، بڑا بردبار قسم کو شخص، ڈر پوک ور پوک کوئی کاک نہیں. آ بیٹھو یوں کہ لگا یوں بڑا شخص جو تے میرا اگے بیٹھو ہے کہ یوں میرو باپ ہے. تو اس نے سیانے ہاں اس نے ہوں سیانے یوں میرو باپ ہے. یوں کوئی تیری شکایت لے کر میرے کو آیا ہو. کہ شکایت لے کے آیا ہو؟ یوں میری من تو نہیں. پوت اٹھو حضرت عمر نے کیوں لگا یوں بالکل سچ کہہ لگا، وہ صحیح کو لگا ہوں اس کی من تو. اور وہ عمر ہے اس کے آگے کوئی جرت نہیں کرے تھا بولن کی. اس نے اس کی آگے جرت کی کہ نہ بالکل جو صحیح کہہ لگا ہوں اس کی نہیں من تو. اس کی وجہ کیا آخر دلیل کیا؟ کیا یہ تیرو باپ نہیں؟ یہ میرا باپ ہے. تو جب تیرا یہ باپ ہے تو یہ اسلام کو حکم ہے کہ باپ کی مننی یا اولاد کی ذمہ داری ہے، یہ پہلو حق ہے باپ کو. کیونکہ وہ بے خبر تھا، میرا مکتب پر یہ گل یاد آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ باپ ہے وہ اس کی اولاد ہے وہ اس کی من تو نہیں. آج تو تم میرا کہ یہ گل کے لگا کہ باپ کو جس وقت کوئی حکم کیا اس کو مننا چاہیے جو اسلام کو حکم ہے. اگر یوں اس کو میرا پر حق ہے کہ میں نے اس کی یہ گل مننی چاہیے تو حضرت عمر میرو سنا میرو بھی کوئی حق ہے، اولاد کو بھی کوئی حق ہے ماں باپ پر. حضرت عمر کیا ضرور اولاد کو حق بھی ہے، دو طرف ہو یا ایک طرف ہو. تاکہ کوئی بھی فیصلہ بلادی شریعت میں آوے ہم اتنے ایک طرف نہیں سنتا. اور کہ دو ہی فریق آؤ آمنے سامنے بیٹھو ایک کی بھی سنو دوجا کی سنو، ات یک طرف فیصلہ نہیں ہوتا. ات برابر دو ہی فریق آمنے سامنے ہوئیں گا پھر دیکھو کہ صحیح کون تھا غلط کے. اس وقت شریعت فیصلہ آپ کرے گی کہ حق پر کون ہے. اچھا کیوں نے کہا جی تم پھر وضاحت کرو اس کی کہ اولاد کو کیا حق ہے باپ کے اوپر، اور باپ کو حق دے تم نے بیان کیا کہ اس کی من نہیں ہے. میرا اولاد کا حقوق کی وضاحت کرو. اس میں پہلی گل یہ کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ باپ پر پہلو حق اولاد کو یہ ہے کہ اس وقت جڑی ماں منتخب کرے جس کا وجود تھی وہ بچوں آئے گو، وہ ماں نیک سیرت ہونی چاہیے، وہ دیندار ہونی چاہیے، وہ فرما بردار ہونی چاہیے، وہ با حیا ہونی چاہیے، وہ نماز گزار ہونی چاہیے، وہ قرآن خوان ہونی چاہیے، وہ نبی کی عاشق ہونی چاہیے، وہ اللہ کی عاشق ہونی چاہیے. اس کا دل کے اندر فکر آخرت سوار ہونی چاہیے، وہ دنیا کی دل دادا نہ ہو، وہ دنیا کی عاشق نہ ہو، وہ فیشن پرست نہ ہو. اچھا یہ گل ہے. تب اس نے پوچھو کہ جڑی میری ماں ہے جڑی میرا باپ کا نکاح ماں ہے اس کا بارہ میں عام برادری کا لوگوں میں اس کا بارہ میں کیا تاثر ہے. یعنی اس کو کیوں ان کو مقصد یہ ہے کہ میرا باپ نے جڑی میری ماں نہ نکاح کی ہو واقعی اصل ماں وہ کسی دوجا ذہن کی ہے، اس کے اندر دینی مزاج، دینی ذہن، دینی تربیت، فکر آخرت، ان چیزوں کو اس کے اوپر کوئی، کیونکہ عام لوگوں کا بچ بھی اس کا بارہ میں شکایت ہے کہ یہ اس قسم کی ہے. تم اسے نہ پوچھو یہ گل سچ ہے؟ یہ بالکل سچ کہے. دوجو حق کیا ہے؟ دوجو حق یہ ہے کہ جس وقت بچوں پیدا ہوا ہے یہ بچوں چونکہ بے کس بے آسرا ہوا ہے، اس نے کہ پتہ میں نہ کہ کرنا ہے. باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نہ رکھ لو، وہ مت آپ نہ آپ رکھ سکے گا، وہ تو بولتا بھی نہیں اس ٹائم. باپ ہی کو حق ہے کہ اس کو نہ رکھو. سب پوچھ تو تے میرا نہ کہ رکھو، کہ نہ ہے اس کو. اس نے انگتی عربی میں کیو جول، اس کو نہ جول ہے. جول اس عربی میں کہ ایک ایسا پیڑو مندو کیڑو ایک ہوا ہے جس کیڑا دار انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، گوارو بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی گندگی کے بچ ہوا ہے. اس کیڑا کو نہ پر وہ کیڑا کو نہ وہ اس نے میرو نہ رکھیو. وہ ٹھیک تو تیجی کے ہے ماں کے انتخاب نہ کو انتخاب. تو تیجو حق یو ہے اولاد کو ماں باپ پر کہ اس کی دینی تربیت کرنی، دینی تعلیم و تربیت. سنا ہے اس نہ پوچھ کو ہوں اس وقت 18-19 سال کو ہے. اس 18-19 سال میں اس نے قرآن پڑھایا،
اس نے میں نے نبی کی حدیث پڑھائی، اس نے میں نے آگے کئی آخرت کی گل کی، اس نے میں نے کیوں تینا مرنا ہے، اس نے میں نے کیوں قبر میں لینا ہے، قبر میں حساب ہے، اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، وہ تو تینا حساب ہے، اس نے میں نے کسی قسم کی کئی گل میرے آگے نہیں کہی، اس نے وہ نہیں رکھی ہو۔ حضرت عمر نے کیا بڑی دعویٰ والی گل کہی ہے، اس نے کیا اٹھی تو کئی تیرا کیس کی سماعت نہیں ہے، یہ ساری غلطی موڑ کے تیرا سر پر چڑھے لگے۔ اگر آج اس وقت مارا اسی واقعہ نہ ہم اس واقعہ کی روشنی میں ہم آپڑوں جائز ہو لیا، دس ہماری نیت بھی آئی ہے۔ آج نام نہ چیک کرو، مجھ سارا نام آج چینج کرنا پوئے بچوں کا۔ مثلا مارا گجربات کے اندر بے ادبی ماں تب میری گال نہ برا نہ سمجھو، مچھا نے اگلے بے خبری ماں مٹھو جیوڑو مندریو۔ اسلام میں دیکھو بھائی اسلامی نہ دیکھو، مٹھو کی تو آئے ہو، جیوڑو میں وہاں اپنا علاقہ کی مندریو کی تو آئے ہو، مندریو میں نہ نہیں سمجھ میں آتا، جیوڑو میں نہ نہیں سمجھ میں آتا، مٹھو میں نہ نہیں، ماری قوم کے اندر اس قسم کا نام غیر شرعی نام۔ مثلا دیکھنا ہے نا آخر اس کی ساری زندگی میں مٹھو، اگر کاغذ میں آدھار کارڈ میں بھی مٹھو، اگر سارا جتنا کاغذ اس میں بھی مٹھو، اگر جتنا یعنی سارا غیر شرعی نام جتنا ہم نے رکھا، ہم نے علماء نہ مت رہو مارو کوئی کن، دینی مزاج مت رہو، دینی تربیت مت رہی، دینی تعلیم ہم نے مت سکی، جیڑی دینی تعلیم ہم نے سکھاتی نہ کہ رکھنا ہے۔ پھر دوسرے مارو جو ہے کہ جس بات ہوں دیکھو مارا اس وقت کا دور کے اندر اس وقت بھی جتنا نوجوانوں کا نکاح ہونے لگا بھی دا ہے اللہ ماشاء اللہ اس مکتب اور اس مدارس اور اس تبلیغ اور اس علماء کی چلت پھرت کی وجہ سے ہے وہ ایسا لوگ بھی ہیں جڑا آج یہ انتخاب کری جوان نہ میں نہ دیندار لڑکی نہ نکاح ہونا چاہیے، ورنہ جب یہ اکثریت ایسی ہے کہ ایم ایس سی ایم ایڈ بی ایڈ ٹھیک ہے یہ عصری علوم انت پڑھتے کوئی بنا کرتو نہیں کر ضرور پڑھو شوق نہ پڑھو، مگر یہ بھی تو سوچ لو نا اس نے قرآن بھی کدی پڑھے ہے کہ نہیں، ارے پھر اس نے زندگی ضائع کی ہے۔ تاکہ اگر مدرسہ دیکھ سارا لوگ مدرسہ میں مت جائیں گا، وہ چلیں گا گڑیاں چوڑیاں کو جیک بچہ اور بھی بچا کا انتظام کر لو، بہرحال انہا پھر 7 سال 8 سال تک حفظ کرانو، عالم کورس کرانو، مفتی ڈگری کرانی، ان کو کھان پیون کو انتظام ہوتے رہنا، ٹھیک سارا نہیں چلتا، مگر آخر اکثریت زیادہ مسلمانوں کی بچوں کی اتنی ڈیرہ ایمان اور ان کو زیادہ رخ اس وقت عصری علوم در سکولوں کے بیچ، اور جس وقت یہی بچہ اگر مکتب میں پابندی کے نال آئیں گا، نمبر 1 قرآن پڑھے گا، آج نہ وہ اگلو وہ سلامہ رضا کا جرابہ عملہ نہیں ہے، آج اس میں نورانی قاعدہ ہے، اور اس قرآن پڑھاؤ نہ مکتب کے اندر صحیح تلفظ کے نام آج کا علماء آج کا امام آج کا مفتی بھی وہ سارا مکتب پڑھائے کیونکہ انہیں مدارس سے صحیح قرآن پڑھے، قرآن کا مخارج کا نال بھی ان بچہ نہ پڑھائیں گا، جس وقت یہی بچہ صحیح قرآن پڑھیں گا، ان بچہ نہ عقیدہ کی گال چھیڑیں گا، اللہ کے متعلق مارو عقیدوں کی ہے، نبی کے متعلق مارو عقیدوں کی ہے، اسلام کے فرشتوں کے متعلق مارو عقیدوں کی ہے، آخرت کے متعلق اسلام کے درس دیا کہ عقیدوں رکھنا چاہیے، کہ کم کرنا ہے کہ کم نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کی ڈسکس اس بچہ کے نال مکتب کے بچ ہوئے گا، کسی وقت قرآن کی تفسیر کی صورت میں، کسی وقت حدیث کی صورت، دسو یہی نسل اگے جڑی آئے گی، آج ہم 30 سال کا ہیں 40 سال کا ہیں، ٹھیک کل ہماری جگہ یہ بھی نہیں ہو سی، یہ مسجد کا سیکٹری بھی یہی ہوئیں گا، مؤذن بھی یہی ہوئیں گا، گراں کا وارڈ ممبر بھی سرپنچ بھی، یا بھی ہماری عزت ہے مقام ہے اللہ نصیب کرے دنیاوی، ہر ایک عہدہ مسلمان نہ جس عہدہ پر فائز ہے ماری رونق ہے ماری عزت ہے، لیکن اگر اسلام مگر ہوں یا میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کوڑے بیٹھا اچانک نظر پہ گی، وہ ان کو کسی وقت ویڈیو کلپ سنی جس وقت یہ دین کی گل کرے بہت دل باغ ہوا ہے، دسو کیوں کرے؟ کیونکہ یہ بھی مارے نال ایک مدارس کے اندر رہ کے پہلے علوم حاصل کیا ہے، تا یہ مجبور انما اندر کو وہ علم کسی وقت جوش دیا تھا یہ مجبور ہو جائے وہ دین کی گل، کہیں ایسی مجلس میں ہم نے ان کی دین، مگر اس نے کہیں دوجو اس کی جگہ کھڑا ہو کر تاں کہہ گو جس وقت اس کو کوئی سرمایہ ہویا جد ہویا نہیں تو وہ کہہ گو کہ فلہذا کر کے آن آڑو جلو دور ہے بہت خطرناک دور ہے، بہت خطرناک دور ہے، اور اللہ کی عذاب کی شکل اور ایسی میسیج آئیں لگی بھی اگر ہم اسی طریقہ کا جوں کا تو رہا تھا اللہ شاید اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ کا طرف سے ہون فیصلہ بڑا خطرناک ہوئیں گا، یاد رکھ لے جو اس وقت کی خدا کا کارم یا گل وہ اللہ کا وسوق پر یا کو لوگ اگر ہم نہ سدھریا، اگر ہم نے اپنا ایمان کی فکر نہ کی، اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کی دینی فکر نہ کی، اگر ہمارا نوجوان ڈرگز سے باز نہیں آسے، اگر ہمارا نوجوان لڑکیاں کے ساتھ غلط تعلقات جو قائم کرے اسے باز نہیں آسے، فیشن پرستی سے باز نہیں آسے، آوارہ گردی سے باز نہیں آسے، پھر خطرہ کی کنٹی
کسی وقت اچانک ایسی بجے گی، ایسے بجے گی وہ پیچھے کہیں گا آتھا نہ مرا گا مگر پیچھے وقت چلی جائے گا۔ اس وقت اللہ نے یہ موقع دیتا بھی ہے، اس موقع کو فائدہ چاہ کے اولین فرصت میں اپنی پچھلی گناہ زندگی میں جو گناہ کیا ہے اللہ کہے گا تائب ہونا ہے۔ یا اللہ میری زندگی کا جڑا پچھلا جتنا گناہ ہویا ہے اے اللہ ان گناہ پر تیرا دربار میں توبہ کروں، اگے موت تک جتنی میری زندگی ہے اس نے تو ایمان پر قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ، قرآن پر قائم رکھ، نبی کا ارشاد پر قائم رکھ، نبی کی سنت پر قائم رکھ۔ ماری قوم کا سراں پر پگڑی ہوئی تھی، آج وہ پگڑی کتے بھی نہیں۔ ماری قوم کا بہت سارا پچھلا سارا بزرگوں کا منہ پر داڑھی ہوئی تھی، کیسا سونا سجے تھا۔ نبی کی سنت، سر پر پگڑی، گٹا تیو فران ستھن، ہاتھ میں ڈنڈی۔ آج ماری قوم کے اندر نہ داڑھی نہ پگڑی نہ گٹا تیو پر ستھن، کتے بھی نہیں۔ چادر کتنو کھلو کپڑوں لائے تھو، کہ سنو وسکٹ لا کے کپڑوں چلا تھا، اللہ کی قسم نہ مجمع میں ہوں یقین کروں اگر تم آج پٹکا بد کے داڑھی رکھ ہے کھلو کپڑوں لا کے دا آؤ مسجد کے اندر، پھر ساری مسجد پر نظر مارو، اللہ کی قسم نہ عجیب و غریب کیفیات کا اثرات ہوئیں گے۔ اگر تم کلین شیو کر کے سر ننگے اور پینٹ شرٹ لا کے آئیں تم اس میں بھی اثر دیکھو، تم اس میں بھی اثر دیکھو۔ اس میں ایک الگ اثر ہے، اس میں کوئی اثر نہیں، اس میں دوجو بہرحال دوجو ایک رخ ہے۔ اس وقت ہماری اصل جڑی نئی جنریشن آنے والی ان کا اثرات ایسا ہی ہے۔ فلہذا کر کے آج یہ فکر لے کے اٹھو کہ مکتب جو ہے اس میں انشاءاللہ مضبوط کروں گا۔ اس دیکھو اپنا بچہ کی تربیت پر اللہ نے تم نے جو کچھ پیسوں دیتو یو اس کی تعلیم پر، اس دینی تعلیم پر خرچ کرو، اس کی تربیت واسطے خرچ کرو۔ یہ خرچ کرے گا جو آگے تم نہ کاری آئے گا۔ ہاں اگر اس پر کوئی غور نہیں کیا، مکان وہ ہے جو تم نے پوت بڑھا کے رکھو، باغ وہ ہے جو تم نے تیار کر کے رکھو، زمین وہ ہے جی تم نے بنڈی بھی ہے، کل جو اسی کو مالک ہوئے گو، مگر نہ اس کو پیچھے باپ یاد رہے گو نہ ماں یاد رہے گو۔ اگر تم اس کی تعلیم و تربیت پر جو پیسوں خرچ کریں گا وہ وقت آئے گو پنجے وقت مسجد میں انشاءاللہ تم تو ماری تو قبروں کی ٹہری ہوئے گی، یہ نماز کے بڑے ہاتھ آ کے ہمارے واسطے دعا کریں گا، مت اوت اللہ قبر کا عذاب تھے، ان کی دعا کی برکت نہ مت اللہ ہم نہ بچاوے۔ یہ کس وقت روزہ آئیں گا، یہ بچہ قرآن کھولیں گا، پھر قرآن پڑھیں گا، کیفیت ان پر ایسی طاری ہوئے گی، آیت پڑھتا کوئی آتھرو ڈل جائے گا قرآن کا کسی حرف پر، اللہ نے وہ پسند آ جائے گا، یہ فلانا کو پھوت ہے نا روزہ میں کھولیو یا غیر رمضان میں کھولیو یا اس وقت اچانک کسی سپارو پکڑیو ہاتھ میں، پڑھتا کوئی آتھرو ڈل ہے گا، مت اوت ماں کی قبر ٹھنڈی ہوئے گی، اوت ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوئے گی۔ کوئی وقت ایسا آئے گا اس کو ایمان بچے گو، یہ قرآن پڑھے گو، یہ منگے گو دعا، بہت اللہ کی ذات اگے آن والا ہمارا سارا منازل قبر کا اور آخرت کا آسان کرے گا۔ اس وقت تیاری کو اللہ نے یہ موقع دیتا بھی ہے، مکتب کی شکل میں، دارالعلوم کی شکل میں، لہذا کسی درس کی قرآن کی درس کی شکل میں ان عالموں صدو، ان کو کیا اعزاز ہے، امام صدے، امام گاڑی چلامے، میرے کو گل صاف وسوکنا، ان کو جتنا تم ان کو احترام کریں گا، جتنا تم ان کو اعزاز کریں گا، اللہ نہ گواہ بنا کے کون لگو، کیونکہ تو چھوڑ وہ طالب علم ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے اس کا سینہ میں بھی اللہ پاک نے قرآن رکھے، ہم ان کی عجب بھائی قدر کریں۔ وہ قاری مشتاق صاحب کی اپنا سے زیادہ عظمت، اور کیوں وہ حافظ قرآن نہیں، وہ حافظ قرآن ہے، اس کو اللہ نے جو قرآن کی ڈگری ہے وہ میرے کو ہے نہیں، اللہ نے تھارا اس علاقہ کے بچ جو رکھے بھی بہت محنت کرے لگو بھی، مدرسہ میں رہ کر کے درس قرآن کی محنت، مکتب تھارا علاقہ میں پروگرام ہوئے فون میں نہ یوں کرے، مفتی صاحب آج آرا گام فلاں علاقے میں آپ کو آنا پڑے گا، وہاں ہم نے مکتب کا پروگرام رکھا ہے، کتنی فکر ہے اس نا۔ آج تم جو پکو ارادو کرو، چلو جو ہوئے سو ہوئے، آج تک اتنا بھی کافی ہے، اتو اگر انشاءاللہ کئی بھی دینی مجلس ہوئی، کئی بھی دینی مجلس ہوئی، مصمم ارادو کرو انشاءاللہ ہم سارا رہنا گا، نہ یہ گل نہیں بولتا تم، ہم سارا رہنا گا شوق کے نال انشاءاللہ، شوق کے نال اپنا 10 کم پیچھے کروں گا انشاءاللہ، ان دینی مجلساں زیادہ اہمیت دیاں گا، مکتب نے اہمیت دیں گا، امام صاحب کی قدر، کیونکہ امام صحیح امام موجود ہے، تھاری صحیح رہبری ہوئے گی،
صحیح قرآن پڑھے گو تھارا بچہ نہ صحیح قرآن پڑھائے گو، صحیح حدیث بیان کرے گو تھارا بچہ نہ صحیح حدیث یاد کرے گو، صحیح مسئلہ بیان کرے گو تھارا بچہ نہ صحیح مسئلہ یاد کرائے گو۔ اس کی قدر کرنی ہے، جس وقت ہم یہ قدر کریں گا یاد رکھیے وہ پرانی برکت انشاءاللہ پھر واپس مڑے گی۔ کیڑی پرانی برکت؟ مکئی کی روٹی بھی آئے گی، مکئی بھی آئے گا انشاءاللہ، کھٹا دودھ واپس مڑے گا انشاءاللہ، کی واپس ساری چیز آئیں گی بھی پرانا ڈھیرا میں، مگر شرط جائے گا اگر تم کس چیز نہ پکڑیں گا، دین اسلام کی رسی نہ اگر تم مضبوطی کا نہ پکڑیں گا۔ انقلاب آئیں لگا، فتنہ کی یلغار ہے چاروں طرف، روز بروز فتنہ قائم کرنے والا لوگ قائم ہیں۔ تم نہ یا جنی جوانا کے پیچھے بھی لگائیں، معصوم بچوں کے پیچھے بھی لگائیں، عالمہ کے پیچھے بھی لگائیں، امامہ کے پیچھے بھی لگائیں، ہر فتنہ اس وقت ہے مسلمان کے پیچھے، اسلام کے پیچھے۔ لیکن تم یا کو انشاءاللہ کوئی بھی بڑو تے بڑو فتنہ آئے گا، ہم انشاءاللہ اپنا ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی کی حدیث کی بنیاد پر، اس کی سنت کی بنیاد پر انشاءاللہ ہر فتنہ کو ڈٹ کے مقابلہ کریں گا۔ جان چلے گی یا کہہ چھڑیو جان دیون واسطے تیار ہیں، مال چلے گو دیون واسطے تیار ہے، سر جی زمین چلے گی دیون واسطے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرا، لیکن انشاءاللہ ایمان کو سودو نہیں کر سا۔ اس وادی میں رہ کے انشاءاللہ جب تک جیتا ہے اپنا ایمان کو سودو انشاءاللہ ممکن ہے کل قیامت کے دن ان کی تو قربانیاں ان ایمان والا صحابہ کی، اولیاء کی، بزرگاں کی، کتب کی، ابدال کی، اللہ انہیں کل اعزاز کے نال بڑا استقبال کے نال جنت میں لے چلے گو۔ اگر لاسٹ میں ہم نے ایتنو اللہ نے کہہ چھوڑیو چلو تم ایس ایمان کی ثابت قدمی واسطے جڑو تھارو اندر کو جذبات ہو اس پر تم قائم رہیا، تم نے ایمان کو سودو نہیں کیو، عمل شمل تھارا کو اسا خاص نہیں جیسا ان نہیں کیا ہیں، جڑی قربانی ان نہیں دیتی وہ تم نہیں دیتی، لیکن ایمان کو سودو نہیں کیو۔ آؤ آج جنت کا کنارہ جا کے بیچ اگر کیوں ان کا بوٹا کی جڑی جگہ ہے یا جگہ تا جنت میں تیری ہے، اللہ کی قسم نال، اللہ کا کرمہ، اللہ نہ گواہ بنا کے، فرشتہ نہ گواہ بنا کے یقوں امنا ان کا بوٹا کی وہ جگہ اس دن اتنی زیادہ قیمتی نظر آئے گی، تمام دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی نظر آئے گی، بنسبت اس سے کہ تو اگر یوں کہے گو دکو دیو انہاں نہ پھینکو انہاں نہ جہنم کی آگ میں، اس جہنم کی آگ کے بچن کے بجائے اگر ہم نے اولیاء ان بزرگاں کا بوٹا اتنی جگہ اگر جنت میں تھا گی مارے واسطے وہ بھی بہتر ہے۔ واہ واہ ہے اگر اپر نہ لکھو کیونکہ اپر تو بڑا بڑا اولیاء ترے کاغذ کے بیچ کنارہ پر اگر معمولی ادو یا حرف لکھیو، مثلا مارو محمد یوسف ہے وہ تو یوسف پر یا لکھیو تو کاغذ کا کنارہ پر تڑا دو نقطہ بھی نہیں پیا بھی، واو تو سین لکھیو، فے موڑی یا فے کو ادو حرف لکھیو، پورا نہ نہیں لکھیو تڑا تے کاغذ میں کٹیا ہی کو جا رہا، مگر لاسٹ میں کیوں نہ تیرو ہی نہ ہے، تیری کا ادا میں نہ پسند آ گئی، چل تو بھی ان کہنا جنت میں، یا کتنی خوشخبری ہوگی۔ آج سارا جوان مصمم ارادہ کریں اپنی بستی کے اندر جو نوجوان کہیں آوے شراب سپلائی کرے ہرگز کھڑا ہو جاؤ، اپنی نوجوان نسل کی فکر کرو، اپنا معصوم بچوں کی، اپنی لڑکیوں کی فکر کرو۔ آج جتنی لڑکی آوارہ ہوئی ہیں اتنی ان کا کوئی موبائل ان کا چیک کرو، یہ موبائل کے پیچھے نمبر کس کو، فون پر یا گل کس کے نہ کرے، رات آدھا نصف رات تک فونوں پر گل کس کے نہ اس کا غلط تعلقات قائم ہے۔ آج ہی تے جن جوانا کے اس بیماری میں ملوث ہے ان نے بہرحال آج ہی ہٹن کی کوشش ہے، اگر پھنس گیا پیچھے آگے لفظ نکل سکتے، آج جو وقت ہے اللہ نے ہم بچا کے رکھیا بھی ہیں، اللہ تو آگے بھی بچاوے، اللہ پاک اس محفل نہ قبول فرمائے، اللہ اس کڑی میں ماری نجات اور مغفرت اور ہدایت اور رحمت کو اللہ اس مجلس مارو ذریعہ بنائے، اللہ اس بستی نہ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ دعا یا کریو کچھ پتہ نہیں موت کا آئے گی، کچھ پتہ نہیں جوانی میں آوے بڑے ماں میں آئے، کچھ پتہ نہیں اب شام کے بڑے چلنا پوے گو قبر نہ، صبح کی لوگوں کے بڑے چلنا پوے گو، کوئی پتہ نہیں، وہ ایک رب نہ پتہ مگر بہرحال چلنا جو تو طے۔ ایک دعا اللہ نہ گواہ بنا کے اے اللہ جس وقت چلن کو مارو ٹیم آئے گو،
جس وقت چلو ان کو مارو ٹیم آئے گا. اے اللہ ایک ہی عرض ہے اے تو مجھ پہلو ہے لیکن اچھو رہے گا مکتب کی نسبت کے نا کہ قرآن اس ٹیم مارا ہاتھ کے بچ ہوئے ہم تیرا قرآن کی تلاوت کرا اچانک تیرا طرف تے اطلاع آ جائے اذا جاء اجلہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. چلو میرا بندہ نہ لے آؤ تے روح نکلتے وقت جس وقت مارا روح نکلا گی سرے اینو قرآن پر پڑھنا چاہیے بس یہ ہمارے واسطے اللہ کا حضور میں بڑی خوش نصیبی ہوئے گی. اللہ چاہے کہ مارو مرتے وقت خاتمہ ایسے طریقہ نہ کرے ہم سبوں کو اور جتنا بھی دنیا تھی چلی گئی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے.